سے سیر حاصل گفتگو ہو چکی ہے، اس گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ آج جس وجہ سے یہ فتنے پھیل رہے ہیں ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے سنیت کو مؤخر کیا، جس طرح کہ علامہ مفتی فدا حسین رضوی صاحب فرما رہے تھے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ہر معاملے میں سنیت کو مقدم رکھیں۔ اگر سنیت کو مقدم رکھیں گے تو یقیناً یہ جو فتنے پیدا ہو رہے ہیں یہ خود ہی اپنی موت مر جائیں گے۔ اور عصر حاضر میں سنیت پر گامزن وہی رہ سکتا ہے جو سیدی اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کی فکر پر قائم ہے۔ یہ سب سے پہلا جو حملہ کیا جاتا ہے، جو لوگ آج اہل سنت سے نکل کر رافضیت کی طرف مائل ہو رہے ہیں یا خارجیت کی جانب جا رہے ہیں، نئے نئے عقیدے گھڑ رہے ہیں، انہوں نے سب سے پہلے حملہ یہ کیا، انہوں نے کہا کہ اعلیٰ حضرت بھی ایک فرد تھے، ہم بھی ایک فرد ہیں، لہٰذا اعلیٰ حضرت کی فکر کو ماننا ضروری نہیں ہے۔ پہلا حملہ ہی انہوں نے یہ کیا۔ تو ہم اس بات پر اعتقاد اور یقین رکھتے ہیں کہ جو فتنوں کا دور ہے اس عصر حاضر میں سنیت پر قائم وہی رہ سکتا ہے جو سیدی اعلیٰ حضرت کی فکر کو ماننے والا ہوگا۔ جو فکر اعلیٰ حضرت کو چھوڑتا ہے اور عقائد کے معاملے میں ہم اسی تحقیق کو مانتے ہیں جو سیدی اعلیٰ حضرت کر کے چلے گئے ہیں، اس کے بعد عقائد کے معاملے میں جو نئی تحقیقیں آ رہی ہیں اگر وہ سیدی اعلیٰ حضرت کی فکر کے ساتھ موافقت رکھتی ہیں تو ہم ان کو مانیں گے، اگر سیدی اعلیٰ حضرت کی فکر کے مخالف ہوں گی تو ہم بالکل انہیں نہیں مانتے۔ جو اعلیٰ حضرت کی فکر کو چھوڑ رہے ہیں، کچھ خارجیت کی جانب جا رہے ہیں، کچھ رافضیت کی جانب جا رہے ہیں، کچھ صلح و کلیت کی لعنت میں گرفتار ہو رہے ہیں، سنیت پر قائم وہی ہیں جو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی فکر کو ماننے والے ہیں۔ اور دوسرا، شخصیت پرستی جو ہے اس نے آج اہل سنت کو بہت کمزور کر دی ہے۔ شخصیت پرستی میں سے جو پیر پرستی ہے یہ اہل سنت کو تباہ کر رہی ہے۔ آج ہمارے نزدیک جو ہمارا پیر ہے وہ ہر حوالے سے مقدم ہے، جو مرضی ہو جائے، پیر جو مرضی کرتا رہے، ہم کہیں گے بس یہ ہمارے حضرت صاحب ہیں، ہمارے پیر صاحب ہیں۔ حالانکہ پیر کے لیے جو سیدی اعلیٰ حضرت نے شرائط بیان کی ہیں ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ صحیح العقیدہ سنی ہو۔ اگر وہ سنیت سے ہٹ گئے تو وہ ہمارا پیر ہو ہی نہیں سکتا۔ پیر صاحب کی عزت جو ہے وہ سنیت کی وجہ سے ہے، نہ کہ وہ پیر صاحب کے جبے کی وجہ سے ہے، نہ پیر صاحب کی پگڑی کی وجہ سے ہے۔ اگر سنیت پر قائم ہے، اگر وہ رافضیت کا شکار ہوا تو پیر رہا ہی نہیں۔ آج لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ بتائیں کہ حضرت صاحب کی ہم نے بیعت کی تھی، اس نے یہ مسئلہ کھڑا کر دیا ہے، اب ہم کیا کریں؟ تو جو پیر اہل سنت سے ہٹ کر نئی راہ نکال رہا ہے وہ پیر رہا ہی نہیں، اس کی بیعت خود بخود ہی ٹوٹ جاتی ہے۔ دوسری شرط جو سیدی اعلیٰ حضرت نے بیان کی، کہا کہ فاسق مولن نہ ہو، اعلانیہ گناہ کرنے والا نہ ہو۔ آج جناب جتنے پیر ہیں اکثریت ان میں سے الا ماشاء اللہ وہ کیا ہیں، شریعت کے باغی ہیں، شریعت سے دور ہیں، شریعت کا پتہ ہے نہیں۔ جناب والا داڑیاں جو ہیں ان کی حد شرع سے کم ہے، کہیں نے رکھی ہی نہیں ہوئی۔ کچھ ایسے ہیں کہ جو اپنے آستانوں پہ ایسی حرکات کر رہے ہیں جو شریعت کے منافی ہیں، پھر بھی ہمارے لوگ جا کر ان کے ہاتھ چومتے ہیں۔ جب ہمارے اسٹیجوں پہ آتے ہیں ہم ہی ان کو عزتیں دیتے ہیں، پیر طریقت اور رہبر شریعت کہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے مسلک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ اس کے بعد سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو تیسری شرط بیان کی، کس کے لیے؟ پیر کے لیے، کہا کہ شریعت کا اتنا علم رکھتا ہو، اتنا شریعت کو جاننے والا ہو کہ جو اپنی ضرورت کے مسئلے کتابوں سے نکال سکے۔ اب کون سا پیر نکالے گا کہ جس نے ایک دن مدرسے کا منہ نہیں دیکھا؟ وہ آ کر نکالے گا شریعت کے مسائل کتابوں سے، جسے کتابوں کی واقفیت نہیں ہے؟ وہ تو ایسے ایسے گل کہلائے گا کہ جو اکابر نے عبارات لکھی تھی کتابوں میں وہ تو ان کو بھی نکالنے کے پیچھے لگ گئے ہیں آج کل۔ وہ باتیں جو اہل سنت و جماعت کے مسلک کی تائید میں انہی کے بزرگوں کی کتابوں میں تھیں، آج وہی ان کو نکالنے کے در پہ ہو گئے ہیں۔ تو اس طرح ہم نے شخصیت پرستی اور پیر پرستی سے بچنا ہوگا۔ اگر پیر اہل سنت و جماعت کے عقیدے پر گامزن ہے، ہاتھ بھی چومیں، جو عزتیں دینا چاہیں آپ دیں، لیکن اگر پیر سیدی اعلیٰ حضرت کی فکر کے مخالف چلتا ہے، اس پیر صاحب کو کہیں حضرت صاحب آپ کو اپنا طریقہ مبارک ہو، ہم کل بھی سیدی اعلیٰ حضرت کی فکر پر قائم تھے، ہم آج بھی سیدی اعلیٰ حضرت کی فکر پر قائم ہیں۔ اور تیسری بات جو عبد الرحمن سلفی اور یہ جو ان کا ٹولہ ہے پورا، یہ غیر مقلد وہابی نجدی جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، خذلہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان کا وتیرہ یہ ہے کمینوں کا۔ یہ پہلے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا شان کے حوالے سے گستاخیاں ان کی کتابوں میں موجود ہیں۔
صراط مستقیم اور تقویت الایمان نامی جو کتاب ہے رسوائے زمانہ، پہلے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا شان پر بھونکتے تھے، اب یہ آتے آتے صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار اور بالخصوص امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو گستاخی اس بغیرت نے کی ہے، تو یہ کوئی ان سے بعید نہیں ہے، یہ ان کا وتیرہ ہے، انہوں نے سیکھا ہی یہ ہے۔ کیونکہ جب یہ یزید کو اپنا ابا مانتے ہیں، اس کو امیر المومنین کہتے ہیں، تو یہ پھر اہل بیت سے محبت کس طرح کر سکتے ہیں؟ یہ اہل بیت کے گستاخ ہیں۔ اور جس طرح کہ ابتسام الہی ظہیر کے حوالے سے اور دیگر ان کے جو کچھ ہیں وہ آج مذمت کر رہے ہیں، میں نے کہا ہم اس تمہاری مذمت کو نہیں مانتے، اگر صرف مذمت کر دو اور یہ کہو کہ لوگ ہمارے گن گائیں گے، نہیں، پہلے جو تمہارے اسلاف نے کفریہ عبارات لکھی ہیں علل اعلان ان سے توبہ کرو اور ان سے برات کا اظہار کرو اور یہ کہو کہ یہ عبارات کفریہ ہیں اور ان کے قائلین جو تھے وہ کفر کے مرتکب تھے، پھر اس کے بعد جا کر بات بنے گی۔ ایک کلپ آ جاتا ہے، ہمارے لوگ اسے مشہور کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو جی اس نے تو یہ مذمت کر دی ہے، اس نے فلاں معاملے میں ہماری تائید کر دی ہے۔ ہم نے ایسی تمام باتوں سے بچنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو فکر اعلیٰ حضرت پر قائم رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جب تک زندہ رہیں مسلک حق اہل سنہ و جماعت پہ دائم و قائم رکھے۔ اللہ اسی عقیدے پہ ہم سب کو موت نصیب فرمائے۔ اعلیٰ حضرت نے تو کہا تھا پارہائے صحف غنچہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر اس بلوس تینت پہ لاکھوں سلام، وما توفیقی الا باللہ۔